رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى كعب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم وجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت الأوليين الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني الغرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی واسیر بسیرت جدی وعلی فمن قبلنی قبل الحق ومن رد علی فاصبر. عزیزان محترم و عاشقان حضرت ابا عبداللہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، پروردگار عالم مالک کونین والد امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس حسین اور بہترین کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے بھی چاہنے والے سننے والے تشریف فرما ہیں پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے. پروردگار بحق محمد و آل محمد بانی اعضا ہمارے پرنس آصف جاں بھائی، الہی انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر. الہی ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، کاروبار میں ترقی عنایت کر. انہیں ان کے گھر والوں کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ. پروردگار دلی مرادوں کو پورا فرما. الہی بحق محمد و آل محمد اس عزاداری کو رضایت جناب زہرا کا سبب قرار دے. پروردگار بحق محمد و آل محمد اسے قبول فرما اور اس سے بہتر عزا کی توفیق عنایت کر. ایک اور صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، عشرہ ماہ محرم 1448 ہجری کی یہ تیسری مجلس آپ کی خدمت میں جو آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچائی جا رہی ہے. ان مجالس میں کوشش ہے کہ اس چیز کو آپ کی خدمت میں رکھا جائے جو واقعاً ہدف اور مقصد امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے. لہذا جس ہدف اور مقصد کو خود امام حسین نے بیان کیا ہے
وہی امام کا قول آپ کی خدمت میں بطور عنوان سخن قرار دیا گیا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں کسی شر کو برپا کرنے کے لیے یا کوئی حکومت حاصل کرنے کے لیے یا دنیا میں زور زبردستی کرنے کے لیے یا ظلم کرنے کے لیے یا فساد برپا کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ میرے جانے کا مقصد، میرے جانے کا ہدف، میں نے جو مدینہ چھوڑا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ وہ اسیرا بسیرت جدی و ابی، اور دنیا والوں کے سامنے سیرت پیغمبر اسلام اور سیرت ابی یعنی مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ فمن قبلنی، جو بھی اسے قبول کرے گا، قبل الحق، تو یقیناً وہ حق کو قبول کرے گا، اور جو اس چیز کو رد کرے گا تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر صبر کروں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، توجہ کریں گے تو امام حسین کا ہدف، امام حسین کا مقصد ہے کہ سیرت پیغمبر اسلام، سیرت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب اس کائنات کے اندر تمام انسانیت تک پہنچا دی جائے۔ وآمر بالمعروف، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، وانہی عن المنکر، میں لوگوں کو برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، آج کی مجلس میں میں دو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بس ان کی طرف اگر آپ متوجہ ہو گئے تو میری آج کی محنت کا صلہ یقیناً حاصل ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو ظاہراً نیک دکھائی دیتا ہو وہ نیک ہی ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ جسے ہم نیک سمجھ رہے ہوں وہ نیک ہو۔ یقیناً ہم کچھ چیزوں کو نیک سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ نیک ہوتی نہیں۔ میرے ذہن کے اندر ایک عجیب سا واقعہ ہے جو واقعاً ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا ہے، جس سے ذہن کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں اسی واقعے کو سب سے پہلے عرض کر دوں تاکہ میری بات آپ کے ذہن کے اندر بالکل واضح رہے۔ اس کائنات کے اندر مثلا اذان دینا بہت نیک کام ہے، یار یقیناً نیک کام ہے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تفسیر روح البیان، اس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ 3 بھائی تھے، اور تینوں بھائی نے اپنی زندگی ایک عجیب نیک کام کے لیے گزاری۔ جو ایک شہر میں رہتے تھے، ان تینوں بھائیوں میں جو سب سے بڑا بھائی تھا وہ مینار پہ جا کے اذان دیا کرتا تھا۔ شہر کی جو مسجد تھی اور اس میں جو مینار تھی
اس مینار کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دیا کرتا تھا تاکہ پورے شہر کو، چونکہ آج کے دور کا واقعہ تو ہے نہیں، چونکہ آج کے دور میں تو مائک ہیں، آج کے دور میں تو اذان دینے کے ذرائع ہیں، مگر پہلے دور میں تو اس طریقے کے ذرائع موجود نہیں تھے، لہٰذا ان لوگوں کو چنا جاتا تھا جن کی آواز بہت بلند ہوا کرتی تھی تاکہ جس گاؤں میں، جس شہر میں اذان دی جا رہی ہے، حد اقل دور تک ان کی آواز جا سکے، جہاں تک ممکن ہو سکے۔ بہت سارے لوگ جو اذان دیا کرتے تھے وہ فرسخوں تک اذان کی آواز ان کی گونجا کرتی تھی، لہذا ان میں سے جو تینوں بھائیوں میں سے جو بڑا بھائی تھا اس نے 10 سال تک مسجد کی مینار پہ چڑھ کے اذان دی۔ 10 سال اذان دینے کے بعد وہ دنیا سے گزر گیا۔ لوگ اس کے دوسرے بھائی کے پاس آئے، کہنے لگے بھائی آپ کا بھائی اذان دیا کرتا تھا، اب یہ کام آپ کریں، مگر میری بات مت بھولیے گا، ہر نیک کام ہماری ہی بنا پہ نیک بنتا، ہماری ظاہری چیزوں سے نیک نہیں ہوتا، ہماری اندر والی کیفیتوں کے ذریعے سے نیک بنتا، کہ اس میں ہماری نیت کیا ہے، اس میں ہمارے خیالات کیا ہیں، اس میں ہمارا اصل کردار کیا ہے، اس کے اندر ہماری طینت کیا کہہ رہی ہے، اس کے اندر ہماری فطرت کے اندر کیا چل رہا ہے۔ لہٰذا جب دوسرے بھائی کے پاس آئے کہ بھائی آپ کا بھائی اذان دیا کرتا تھا، آپ بھی اذان دیں، اب دوسرے بھائی نے اذان دینا شروع کی، وہ بھی تقریباً زندگی کے ایک حصے تک اذان دیتا رہا، اور ایک دن آیا کہ اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب لوگ تیسرے بھائی کے پاس آئے کہ بھائی آپ کے 2 بھائی یہاں کے اوپر اذان دیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اذان دینے میں گزار دی، اب آپ اس کام کو سنبھالیں۔ اس نے کہا میں اذان نہیں دوں گا، میں اذان نہیں دوں گا۔ لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی، آپ کا بھائی اذان دیا کرتا تھا، پھر آپ کے دوسرے بھائی نے اذان دی، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اذان نہیں دیں گے۔ اس نے کہا میں بالکل نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو وہ رقم دیں گے جو آپ کے بھائی کو دی جاتی تھی، اس سے ڈبل رقم دیں گے۔ اس نے کہا آپ اس کا دگنا نہیں، اگر آپ کو اس کا 100 گنا بھی دیں گے تو میں اذان دینے کے لیے وہاں نہیں جاؤں گا۔ لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ یہ اذان دینے سے انکار کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اچھا وجہ بتاؤ کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنے 2 بھائیوں کا حال دیکھا ہے، اب میں آپ کی اس بات کے اوپر راضی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کیا ہے، وجہ بیان کرو۔ اب جو اس نے وجہ بیان کی وہ بڑی عجیب تھی کہ میرا بڑا بھائی جب دنیا سے جا رہا تھا تو میں اس کے سرحانے موجود تھا، اس کی بڑی عجیب کیفیت تھی، وہ بڑی تکلیف میں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں اس کے اوپر قرآن پڑھ رہا تھا، میں اس کو سورہ یاسین پڑھ رہا تھا تاکہ اس کی روح حسانی سے قبض ہو جائے، مگر اس کے باوجود اس کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ آخرکار میں نے پوچھا کہ بھائی ایسی کیا بات ہے کہ جس کی بنا کے اوپر تم اتنی تکلیف میں ہو؟ میں نے لاکھ پوچھا مگر میرے بھائی نے مجھے نہیں بتایا۔ آخرکار جب دوسرے بھائی کا مرحلہ آیا اور وہ بھی اسی کیفیت میں مبتلا ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی میں تمہیں اس وقت تک مرنے نہیں دوں گا جب تک تم یہ نہیں بتا دو گے کہ تمہارے اوپر یہ کیفیت کیوں طاری ہو رہی ہے، جب کہ تم نے زندگی بھر نیک کام کیا ہے، جب کہ تم ایک بہترین کام کیا کرتے تھے، تمہارے نیک کام کی بنا کے اوپر تمہارے اوپر آسانیاں ہونی چاہیے، مگر اس نیک کام کی بنا کے اوپر تمہارے اوپر آسانیوں کے بجائے مشکلیں زیادہ ہیں۔ تو میرے اس بھائی نے بھی بتانے سے انکار کیا، مگر میں نے اصرار کیا، میں نے کہا نہیں، میں بغیر سمجھے، بغیر پوچھے، بغیر جانے تمہیں اس دنیا سے نہیں جانے دوں گا، تم پہلے مجھے بتاؤ کہ وجہ کیا ہے۔
تو میرے بھائی نے جو مجھ سے بیان کیا اسے سننے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اسے سننے کے بعد میں حیران ہو گیا، اور اسی دن میں نے یہ طے کر لیا کہ میں مسجد کی مینار پہ جا کر اذان نہیں دوں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا وجہ ہے؟ جب اس نے بیان کیا کہ میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ جب ہم مینار کے اوپر اذان دینے کے لیے جایا کرتے تھے تو وہاں جب ہم اذان دیتے تھے تو ہماری نگاہیں لوگوں کے گھروں کے اندر پڑا کرتی تھی، اور ان گھروں کے اندر ان کی ناموس ہمیں نظر آیا کرتی تھی، لہٰذا ہم اذان تو دیتے تھے مگر ہمارا خیال، ہمارا ذہن، ہماری نگاہیں ان ناموس کے اوپر ٹک جاتی تھی، لہٰذا ہمارے اس نیک کام کے اندر یہ سب سے بڑا خلل تھا کہ ہم انتظار کیا کرتے تھے کہ کب یہ وقت آئے گا اور ہم پھر سے لوگوں کی ناموس کے اوپر نگاہیں ڈالیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بہت توجہ رکھیے گا، بہت غور کیجیے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میرا بھائی بڑے عجیب عالم میں دنیا سے گیا۔ پھر میں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میرا بھائی عذاب میں مبتلا ہے اور بڑا سخت عذاب اس کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ پھر میں نے وجہ پوچھی کہ یہ عذاب میں کیوں مبتلا ہو جب کہ تم بہترین کام کرتے تھے؟ اس نے کہا عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ صرف وہی ہے کہ ہم لوگوں کی ناموس کے اوپر نگاہیں رکھا کرتے تھے، لہٰذا یہ نیکی یقیناً نیکی ہے، مگر کسی کی ناموس کے اوپر نگاہ ڈالنا نیکی کو کھا جاتا ہے، اس نیکی کو ختم کر دیتا ہے، اس نیکی کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہر لمحہ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھیں، چونکہ جیسے جیسے ہم نیک کام کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم گناہ بھی انجام دے رہے ہیں تو ہماری وہ نیکی ہمارے کام نہیں آ رہی ہے، بلکہ وہ جو گناہ ہم انجام دے رہے ہیں اس گناہ کی بنا پر وہ نیکی ہماری ختم ہو جائے۔ شاید آپ کے ذہن متوجہ ہو گئے کہ میں کس مرحلے تک آپ کے ذہن کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے اسی اصلاح کے راستے کو اختیار کیا کہ میں انسان کی روحوں کو صاف کروں، میں انسان کی روحوں کے اندر، انسان کی زمین کے اندر اس نیکی کو پہنچاؤں، اس چیز کو پہنچاؤں جو میرے نانا پیغمبر اسلام اور میرے بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی سیرت کے اندر موجود ہے۔ اس قدر نیکی، قسم خدا کی ہم اکیلے میں کچھ بھی نہیں سوچتے، ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم تنہا ہیں تو ہم کچھ بھی کریں، کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، لیکن سیرت مولائے کائنات کیا ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہو یا دیکھنے والا نہ ہو مگر پروردگار ہمیشہ دیکھنے والا ہے، مگر پروردگار ہمیشہ نظر بنائے ہوئے ہے، وہ کسی حال میں ہم سے غافل نہیں ہے۔ آج کے دور میں لوگ ایک دوسرے کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ کے علاوہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، اور اپنے آپ کے اوپر جب وہی نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہے، یعنی اس دنیا میں اگر نیک لوگوں کو شمار کیا جائے تو وہ میں ہوں،
اور نیکی کے علاوہ اگر شمار کیا جائے، برے لوگوں کو شمار کیا جائے تو وہ میرے علاوہ سب ہے، نہیں میرے عزیزوں۔ بلکہ میں جملہ بدل کے کہہ دوں، لوگ دوسروں کے اوپر فرشتہ بن کے نگاہ ڈالتے ہیں، یعنی خود اپنے آپ کو فرشتہ بنا لیتے ہیں اور پھر دوسرے کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس کی برائیاں ہی برائیاں نظر آتی ہیں اور اپنے اندر اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آتی ہیں۔ مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ تم جو اپنے آپ کو فرشتہ بنا کے سوچ رہے ہو، تمہارے اوپر اللہ نے 2 فرشتے بٹھا رکھے ہیں۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب بھی ہم ایک دوسرے کی طرف نگاہ ڈالیں تو اس اعتبار سے نگاہ نہ ڈالیں کہ میں نیک ہوں اور یہ بد ہے، بلکہ اس اعتبار سے نگاہ ڈالیں جیسا کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ایک دوسرے سے ملاقات کرو، اگر چھوٹا بڑے سے ملاقات کرے یا بڑا چھوٹے سے ملاقات کرے، تو بڑا جب چھوٹے سے ملاقات کرے تو یہ سوچ کے اس کے اوپر نگاہ ڈالے، یہ سوچ کے اس کے سامنے آئے، یہ سوچ کے اس کے اوپر نگاہ ڈالے کہ یہ چھوٹا ہے، اس نے گناہ کم کیے ہیں، میں بڑا ہوں، میں نے گناہ زیادہ کیے ہیں۔ یہی بات جب چھوٹا بڑے سے ملاقات کرے، بڑے کو دیکھے تو یہ سوچے کہ یہ بڑا ہے، اس نے نیکیاں زیادہ کر رکھی ہیں، میں چھوٹا ہوں، میں نے نیکیاں کم کی ہیں۔ اور جب برابر والا برابر والے سے ملاقات کرے، ایک دوست سے ملاقات کرے، تو پھر اس کے خیال کو الگ ہو جانا چاہیے۔ وہ خیال یہ ہونا چاہیے کہ چونکہ یہ میرا دوست ہے، اس نے شاید نیکیاں زیادہ کی ہیں اور گناہ کم کر رکھے ہیں، چونکہ میں نے گناہ زیادہ کر رکھے ہیں اور میری نیکیاں کم ہیں۔ یہی مقابل دوست اس کے بارے میں سوچے، آمر بالمعروف، میں امر بالمعروف چاہتا ہوں، وانہا عن المنکر، برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں، وہ سیرہ بسیرت جدی و ابی، لوگوں کے اندر نبی کی سیرت، لوگوں کے اندر مولا علی کی سیرت۔ کیا ہے سیرت پیغمبر اسلام؟ کیا ہے سیرت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام؟ مگر جب تک ہم ان سیرتوں کو پڑھیں گے نہیں، ہمیں یہ سیرتیں نظر نہیں آئیں گی۔ سیرت پیغمبر اسلام یہ ہے، واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک بوڑھی عورت جب آپ راستے سے گزرتے تھے تو آپ کے اوپر کوڑا پھینک دیا کرتی تھی، آپ کے اوپر دن بھر کا کوڑا جمع کر کے نبی کے اوپر پھینک دیتی تھی۔ ظاہر ہے نبی کو بگڑ جانا چاہیے، نبی کو اپنے اصحاب سے کہہ دینا چاہیے کہ جاؤ، جانے کے بعد اسے مارو، اسے سمجھاؤ، اسے درس دو، اسے درست کرو، مگر نبی نے ایسا نہیں کیا۔ روزانہ اسی راستے سے گزرتے رہے اور روزانہ آپ کے اوپر کوڑا برتا رہا۔ یا دوسری صورت یہ تھی کہ نبی راستہ بدل لیتے، نہ نبی نے اصحاب سے کہا اور نہ نبی نے راستہ تبدیل کیا۔ آخر کار ایک وقت آیا کہ وہ عورت بیمار ہوئی، نبی ادھر سے گزرے، آپ پر کوڑا نہیں آیا، آپ نے لوگوں سے سوال کیا کہ کیا ہوا وہ عورت کو؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گئی۔ نبی عیادت کے لیے گئے، اور جب اس بوڑھی عورت نے دیکھا اس نے فوری طور کے اوپر وہی سمجھا جو ہماری فطرت ہے، جو ہماری ذہنیت ہے، کہ یا رسول اللہ اب بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں جب میں بیمار ہو گئی؟ نبی نے کہا میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو تیری عیادت کرنے آیا، میں تیرا حال پوچھنے آیا، میں تیری خیریت لینے کے لیے آیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ میری عیادت کرنے آئے، میری خیریت لینے آئے؟ نبی نے کہا جی میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں، تمہاری خیریت لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا رسول اللہ یہی اصول ہے
یہی قانون ہے جسے آپ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یہی میرا دین ہے۔ اس جگہ تو بس مجھے کلمہ پڑھوا دیجیے، میں بھی آپ کے دین کو، آپ کے اصول کو، آپ کے قانون کو اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زبان سے دین نہیں پہنچانا ہے، ہمیں عمل کے ذریعے سے دین پہنچانا ہے، ہمیں اپنے کردار کے ذریعے سے دین پہنچانا ہے، ہمیں وہ کیا کہتے ہیں اصول اختیار کرنا ہے زندگی کے اندر، جسے دیکھنے کے بعد لوگ کہیں کہ واقعاً ہمیں بھی یہ اصول اختیار کرنا چاہیے، ہمیں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ہمیں بھی اسی قانون کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا میرے عزیزو توجہ کریں، غور کریں، ہم جس کردار کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ہم جس سیرت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، وہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے۔ ہم اپنے اعمال کے سامنے اس سیرت کو نہیں دیکھ رہے ہیں جو اماموں نے پیش کی ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں، ہم اس اصول کو تلاش نہیں کر رہے ہیں جو اماموں نے اختیار کیا، جبکہ ہمارا زندگی کا ہدف، ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ امام نے کس ہدف کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری ہے۔ اور جن لوگوں نے امام کے ہدف اور امام کے اقوال اور امام کی سیرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری ہے، کائنات کے اندر، وہ دنیا میں تو نہیں رہے، وہ اس کائنات میں تو موجود نہیں ہے، مگر ان کے نام آج بھی زندہ ہیں، وہ آج بھی لوگوں کے درمیان موجود ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے بیانات کے اندر میں کچھ اس طریقے کی سیرتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جنہوں نے اصول وہ اختیار کیا جو امام کا ہے، اصول وہ اختیار کیا جو نبی کا دیا ہوا ہے، اور اس اصول کے تحت اب جب انہوں نے زندگی کو گزارا تو قسم خدا کی دنیا مارنے کے بعد بھی انہیں مار نہیں سکی، وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا جسم نہیں رہا، مگر ان کی وہ سیرت، ان کا وہ کردار آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ میرے عزیزو، کل محرم کی 2 تاریخ تھی، فاطمہ کا لال والد کربلا ہو چکا ہے، امام کربلا کے میدان میں وارد ہوئے۔ شاید اس سے زیادہ ہمیں کہنا بھی نہیں چاہیے، اتنا ہی کافی ہے کہ فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں آ گیا۔ رونے کے لیے تو صرف حسین کا نام کافی ہے، اگر ایک بار کوئی دل سے کہہ دے یا حسین، ہائے حسین، رونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جب اسیران کربلا چھوٹ کے رہائی ملی اور قید سے چھوٹے اور انہوں نے مجالسیں برگزار کیں وہیں دربار کے اندر، تو ساری شام کی عورتیں جب جمع ہوتی تھیں تو وہاں مصائب کیا تھے؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ مصائب صرف اتنے ہی ہوتے تھے کہ ان ساری بیویوں کے درمیان میں کوئی ایک بیوی کھڑی ہوتی تھی اور ہونے کے بعد بس اتنا ہی کہتی تھی، ہائے حسین، اور ساری بیویاں دہاڑے مار مار کے رونے لگتی تھی۔ حسین کا نام ہی رونے کے لیے کافی ہے۔ مگر عزیزو، بس 2-4 جملے ادا کرنا ہے۔ حسین والد کربلا ہو چکے، اور جب حسین والد کربلا ہوئے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ کربلا میں پہنچنے کے بعد حسین کے راہوار نے قدم نہ بڑھائے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے زمین کربلا نے حسین کے گھوڑے کے قدموں کو روک لیا۔ امام نے گھوڑا تبدیل کیا، اس نے بھی قدم نہ اٹھائے، ایک اور گھوڑا تبدیل کیا،
اس نے بھی قدم نہ اٹھائے۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے 7 گھوڑے تبدیل کیے مگر کسی ایک گھوڑے نے بھی زمین کربلا سے قدم نہ اٹھایا۔ تو عزیزو، اگر میں یہ جملہ کہوں کہ زمین کربلا نے امام حسین کے راہوار کے قدموں کو پکڑ لیا تھا، بھائی اب اس سے آگے ہم نہ جانے دیں گے، چونکہ ہمارا مسافر ہماری جگہ تک آ چکا ہے، جسے یہاں تک آنا چاہیے تھا وہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، اب ہم اس سے آگے نہ جانے دیں گے۔ عزیزو، بس جیسے ہی امام حسین نے 7 راہوار کو دیکھا کہ کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، بس ایک مرتبہ امام حسین نے وہاں کے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھنا شروع کیا، ما یقال ھذہ الارض، بتاؤ اس زمین کا کیا نام ہے؟ میں کہوں گا مولا آپ اس زمین کا نام کیا نہیں جانتے ہیں؟ کیا آپ کو اس زمین کا نام معلوم نہیں ہے؟ شاید میرا مولا جواب دے، میں زمین کا نام تو جانتا ہوں مگر اپنے اصحاب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے اصحاب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جس منزل کے لیے روانہ ہوئے تھے وہ منزل آ گئی ہے، تاکہ میرے اصحاب بھی متوجہ ہو جائیں کہ اب اس کے بعد ہمیں آگے نہیں جانا ہے، یہی ہماری آخری منزل ہے۔ یا میں ایک جملہ اور کہہ دوں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی جانتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب ہمارے یہاں جنازے اٹھائے جاتے ہیں تو جنازے کو آہستہ آہستہ منزل دی جاتی ہے اور منزل دینے کے بعد قبر تک لے جایا جاتا ہے۔ شاید فاطمہ کا لال بھی اپنے اصحاب کو منزلوں کی منزلیں طے کرا رہا تھا، یہ نام نہیں پوچھا جا رہا تھا۔ جب عزیزو لوگ آئے اور آنے کے بعد امام نے پوچھا کہ کیا اس زمین کا نام کیا ہے، تو عزیزو کسی نے کہا مولا اس زمین کو غازریہ کہا جاتا ہے۔ امام نے کہا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا مولا اس کا ایک نام اور بھی ہے، اس زمین کو نینوا کہا جاتا ہے۔ امام نے کہا کوئی اور نام؟ اسے غازریہ کہا جاتا ہے، اسے نینوا کہا جاتا ہے۔ عزیزو پھر آواز آئی کیا اس کا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہا مولا اسے شط فرات بھی کہا جاتا ہے۔ امام نے کہا اور کوئی بھی نام ہے؟ کہا مولا اسے امورا بھی کہا جاتا ہے۔ بس فاطمہ کے لال نے کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ ایک آواز آئی ہاں مولا اسے زمین کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ عزیزو بس جیسے ہی نام سنا فوراً کہا بس اب ہمیں یہیں رہنا ہے، اب ہماری منزل آ گئی ہے، اب ہمیں اس سے آگے نہیں جانا ہے۔ اصحاب سمجھ گئے، اصحاب کو حسین نے سمجھا دیا کہ یہی وہ کرب و بلا ہے جہاں آنے کے بعد ہر نبی نے خون دیکھا ہے، ہر نبی مصیبت میں مبتلا ہوا ہے۔ میں بس 2 جملے ادا کر کے بات کو تمام کر لینا چاہتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے آدم سے لے کر خاتم تک کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو کربلا کے میدان سے نہ گزرا ہو، بلکہ روایتی جملہ یہ ہے ما من نبیین الا وقد زار ھذہ الارض، کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے اس زمین کی زیارت نہ کی ہو۔ آدم اس زمین سے گزرے تو ایک مرتبہ پیر میں ٹھوکر لگی، انگوٹھے سے خون جاری ہو گیا، آدم نے بارگاہ خدا میں ہاتھ اٹھا دیے، پروردگار کیا مجھ سے پھر کوئی خطا ہو گئی ہے؟ آواز قدرت آئی آدم کوئی خطا نہیں ہے، یہ زمین کرب و بلا ہے۔ اے میرے عزیزو، اے میرے دوستو، ذرا ایک بار توجہ کر کے دیکھیں، آدم کا خون اس زمین کربلا کے اوپر بہا۔ جناب ابراہیم کے بارے میں بھی روایت موجود ہے کہ جناب ابراہیم جب زمین کربلا سے گزر رہے تھے کہ یکایک زمین کربلا پہ آنے کے بعد ابراہیم گھوڑے سے گرے، سر کے اندر چوٹ لگی، ایک مرتبہ سر سے خون بہا، سر پھٹ گیا۔ جناب ابراہیم نے بارگاہ خدا میں ہاتھ اٹھائے، اے پروردگار کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے جو میں اس مصیبت کے اندر مبتلا ہو گیا؟ آواز آئی ابراہیم یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد
محمد کا لال اسی زمین پر شہید کیا جائے گا۔ بس عزیزو ایک روایت میں اور ہے کہ جناب موسیٰ گزرے تو آپ کی نالین مبارک ٹوٹ گئی، کانٹوں پیروں میں کانٹے چبھے، پیروں سے خون بہنے لگا۔ جناب موسیٰ نے بھی ہاتھ اٹھا کے پوچھا پروردگار میں اس مصیبت میں مبتلا کیوں ہو گیا؟ آواز قدرت پھر وہی آئی، بس ایک آخری جملہ اور۔ جناب اسماعیل اسی میدان کے اندر بکریاں چرا رہے تھے، یکایک ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے اسماعیل میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں تمہاری بکریاں اس گھاٹ سے پانی نہیں پی رہی ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ بکریوں نے پانی پینا چھوڑ دیا ہے؟ جناب اسماعیل نے بارگاہ خدا میں ہاتھ اٹھائے، پروردگار میری بکریاں پانی کیوں نہیں پی رہی ہیں؟ اس گھاٹ سے میری بکریوں نے پانی پینا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ آواز قدرت آئی، اسماعیل ہم سے کیوں سوال کر رہے ہو؟ جاؤ اپنی بکریوں سے سوال کرو۔ جناب اسماعیل نے آواز دی، پروردگار کیا بکریاں بھی بات کریں گی؟ کہ ایک بار جا کے سوال کرو۔ اب جو جناب اسماعیل اپنی بکریوں کے پاس آئے، آنے کے بعد پوچھا تم نے اس گھاٹ سے پانی پینا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ بس عزیز و عجیب سا جواب، بکریاں قدرت خدا سے گویا ہوئی، اے اسماعیل ہم اس گھاٹ سے پانی کیسے پیے جس کے کنارے فاطمہ کا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا؟ اے اسماعیل ہم نے اسی لیے یہاں سے پانی پینا چھوڑ دیا ہے کہ سیدہ کا لال، نبی کا نواسا، علی کا لخت جگر کسی کا گھاٹ کے کنارے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، اس کی آل کو اسیر بنایا جائے گا، در بدر پھرایا جائے گا۔ اے اسماعیل کیسے ممکن ہے کہ ہم یہاں سے پانی سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعدہا و بنیہا، پروردگار ہمارے اس ذکر کو قبول فرما، الہی حاضرین کی مرادوں کو پورا کر، پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے میرے معبود بحق محمد وآل محمد بانی اعضا پرنس آصف جاں بھائی، پروردگار انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر، الہی رزق میں وسعت عطا کر۔ اے میرے معبود دلی مرادوں کو پورا فرما، عزاداری کے صدقے میں انہیں ان کے گھر والوں کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ، دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما۔ اے میرے معبود اس عزاداری کو رضایت جناب زہرا کا سبب قرار دے دے، الہی اسے قبول فرما، اس کا بہترین اجر عنایت کر اور اس سے بہتر عزاداری کی توفیق عطا کر۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔